محترم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ اے معبود تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے معبود تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر کفار کے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا حالانکہ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہیں، آپ ہی کی ذات بابرکت کو مان کر آپ کے پیچھے ہی چل کر ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ فرمایا جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی مگر انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روک رکھا، وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی وہ لوگ رسولوں کو بشر ہی جانتے تھے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے کمالات کے معترف نہ تھے۔ وہ کہتے تھے یہ رسول ہماری ہی طرح ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہیں تو بظاہر یہ ہمارے جیسے، لیکن یہ کبھی تو آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، کبھی تو چاند کو توڑتے ہیں، کبھی تو لوگوں کے مرے ہوئے بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ معجزات عظیمہ کریمہ دیکھ کر بھی وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، صرف بغض، عناد اور دشمنی نے ان کو روک رکھا۔ اور جب ایک اعتراض کا جواب مل جاتا تو دوسرا اعتراض کرتے، دوسرے کا مل جاتا تو تیسرا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر کیوں نہ بھیجا گیا۔ یہی ان کے کفر کی اصل وجہ تھی، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا گیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اعتراض محبوب پر ہوتا تھا اور جواب خود خالق کے کائنات دیتا تھا۔ اللہ نے اس کا کافروں کو جواب دیا، فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے۔ کفار کے جواب میں نبی پاک کو اللہ نے فرمایا معبود تم فرما دو اگر انسانوں کے بجائے زمین میں فرشتے رہائش پذیر ہوتے جو چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں تو رسول بھی انسان بنا کر ہی بھیجا۔ فرشتوں کے لیے فرشتے رسول بنایا جاتا ہے کیونکہ فرشتہ فرشتے کی جنس سے ہوتا ہے اور انسان انسان کی جنس سے ہے، تو فرمایا زمین پر انسان ہی بستے تھے، رہتے ہیں، اس لیے ہم نے ایک انسان ہی کو ان کے درمیان رسول بنا کر بھیجا۔ قل معبود تم فرماؤ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیں میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر اللہ گواہ ہے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا میں نے تم تک پہنچا دی، تم نے اسے جھٹلایا اور دشمنی کی، بے شک وہ اپنے بندوں یعنی رسولوں اور جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے ظاہری اور باطنی تمام احوال کی خبر رکھنے والا ہے، انہیں دیکھنے والا ہے اور انہیں اس کی جزا دینے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ان کفار نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ مین مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان ان کا قبول کرنا نہ تھا، یہ ذات رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر ایک طریقے سے آزماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتا۔ یہ کفار نبی پاک علیہ السلام کے معجزات عظیمہ کو دیکھ کر بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ ان کے ایمان سے محرومی کی مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کیا، نبی پاک سے دشمنی رکھی۔ اس بغض اور دشمنی نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ یہ وہ بڑے بڑے کفار تھے
اگر یہ ایمان لے کر آتے تو آج عظیم و کریم جلیل القدر صحابہ کرام کے اندر ان کا نام شمار کیا جاتا، لیکن ایمان سے معرومی کا واحد ان کا جو ایک بیچ میں جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ نبی پاک سے دشمنی رکھا کرتے تھے، نبی پاک سے بغض رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے ہی محروم کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔